جب ایک پاکستانی پائلٹ نے اسرائیلی لڑاکا طیارہ مار گرایا، میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آئے کہ شاید میزائل پھنس گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ میری زندگی کا طویل ترین لمحہ تھا۔ پھر اچانک میزائل چلا اور 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے جب میزائل اسرائیلی میراج کو لگا اور میں نے اسے پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ آج سے ٹھیک 50 برس قبل 26 اپریل 1974 کو پیش آیا تھا، جب پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی نے شامی فضائیہ کا مگ لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے ایک اسرائیلی لڑاکا طیارے کو مار گرایا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ اس لیے بھی تھا کہ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس ایک دوسرے ملک کی فضائیہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف لڑے، جسے پاکستان سفارتی طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن پاکستانی پائلٹ شام کیسے پہنچے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 5 دہائیاں پیچھے جانا ہوگا۔ اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو نوجوان پائلٹ ستار علوی رسالپور میں ٹریننگ کورس کا حصہ تھے۔ تربیت حاصل کرنے والے پائلٹس شام کے وقت عرب اسرائیل جنگ کے موضوع پر اکثر بات چیت کرتے تھے، جب ایک دن یہ سوال اٹھا کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں۔ ستار علوی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم فائٹر پائلٹ ہیں، ہم رضاکارانہ طور پر جانے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم واقعی جا کر لڑو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے روم میٹ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ابھی اٹھو۔ ستار علوی کے مطابق آدھی رات کا وقت تھا جب ہم اکیڈمی کے کمانڈنٹ کے گھر جا پہنچے۔ وہ باہر نکلے تو ان کو ہم نے ساری بات بتائی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بار سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح آفس میں ملو۔ اگلے دن کمانڈنٹ کے دفتر میں رضاکارانہ طور پر شام جانے والے پاکستانی پائلٹس سے ایک بار پھر سوال ہوا کہ کیا وہ اپنی پیشکش میں سنجیدہ ہیں۔ ستار علوی بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا بالکل۔ انہوں نے ہمیں 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا اور پھر کہا کہ پشاور پہنچو، وہاں سے طیارہ تم لوگوں کو لے جائے گا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ فضائیہ کے چیف نے بھٹو صاحب سے بات کی، جنہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے رابطہ کیا اور انہوں نے حامی بھر لی۔ ستار علوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک شلوار قمیض اور فلائنگ گیئر لیا اور پشاور پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ 14 اور لوگ بھی رضاکارانہ طور پر جانے والوں میں شامل ہیں۔ ہمیں چیف کے فوکر جہاز میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چیف بھی آ گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور اہم بات ہوئی کہ پاکستانی پائلٹس کو ایک کاغذ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ ستار علوی کے مطابق اس خط میں لکھا تھا کہ ہم بیرون ملک چھٹی پر جا رہے ہیں اور اگر اس دوران کوئی انہونی بات ہوئی تو حکومت پاکستان یا پاکستانی فضائیہ ہمارا ذمہ نہیں لے گی، یعنی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو حکومت اور فضائیہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیتی کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے۔ پاکستانی پائلٹس کو پہلے کراچی اور پھر ایک C-130 جہاز پر بغداد لے جایا گیا۔ بغداد سے ستار علوی اور دیگر پائلٹ پہلے اردن اور پھر بذریعہ سڑک گاڑیوں میں دمشق پہنچے۔ پاکستانی پائلٹس کی مجموعی تعداد 16 تھی، جن میں سے 8 کو مصر روانہ کر دیا گیا جبکہ 8 کو شام میں رہنے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ ستار علوی شام میں رہ جانے والے 8 پائلٹس میں شامل تھے۔ ستار علوی اور دیگر پائلٹس کو بعد میں دمشق سے 30 منٹ دور دمیر ایئر بیس پر لے جایا گیا، جہاں ان کو 67A یونٹ کا نام دیا گیا۔ پاکستانی پائلٹس کے لیے ایک مسئلہ زبان کا تھا۔ ستار علوی بتاتے ہیں کہ شامی ایئر فورس کے روسی ساختہ MiG-21 جہازوں میں روسی زبان درج تھی، جبکہ ریڈار اور ATC عربی میں بات کرتے تھے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جو ضروری باتیں جہاز اڑانے کے لیے ہمیں درکار تھیں وہ ہم نے لکھ لیں اور ان کو ایک کاغذ پر اپنے فلائنگ سوٹ میں رکھ لیا جو ہم نے ہر وقت پہنا ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کے لیے درکار عربی زبان ہمیں ایک ہفتے میں یاد ہو گئی۔ پاکستانی پائلٹس کی شامی یونٹ کو ایئر ڈیفنس یعنی دفاع کا کردار سونپا گیا، جس کے تحت اگر کوئی بھی اسرائیلی جہاز شام کی فضائی حدود میں داخل ہوتا تو اسے روکنے کی ذمہ داری پاکستانی پائلٹس کی ہوتی۔ تاہم اس دوران مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ تاہم شام اور اسرائیل کے درمیان گولان کی پہاڑیوں پر جنگ کی صورتحال برقرار رہی۔
ستار الوی کے مطابق ہم روز صبح سحری سے پہلے تیار ہوتے اور فضائی اڈے پہنچ کر انتظار کرتے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران پاکستانی پائلٹس کو کئی بار فضا میں بھیجا گیا اور کئی بار ان کا اسرائیلی جہازوں سے آمنا سامنا تو ہوا لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ ستار الوی کے مطابق پاکستانی پائلٹس نے سوچ رکھا تھا کہ چاہے ہم کسی اسرائیلی طیارے کو گرائیں یا نہ گرائیں، کسی پاکستانی پائلٹ کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں نہیں گرنا چاہیے۔ ہماری فضائی حکمت عملی اسی نظریے کے تحت بنی۔ 26 اپریل 1974 بھی کسی عام دن کی طرح ہی شروع ہوا، لیکن دوپہر کو 3:30 بجے کے قریب پاکستانی پائلٹس کو معمول کا ایک دفاعی مشن سونپا گیا۔ ستار الوی کے مطابق جب ہم مشن مکمل کرنے کے بعد بیس کی جانب لوٹ رہے تھے تو اچانک ریڈار نے اسرائیلی طیاروں کی موجودگی کے بارے میں مطلع کیا۔ اس وقت ستار الوی سمیت پاکستانی پائلٹس کے جہاز میں زیادہ ایندھن استعمال ہو چکا تھا، جبکہ اچانک ہی ریڈار جام ہونے سے ان کے درمیان رابطے بھی منقطع ہو گئے۔ 8 پاکستانی پائلٹس شہباز 8 فارمیشن میں اڑ رہے تھے، جس میں ستار الوی سب سے آخر میں موجود تھے۔ ان کے مطابق رابطہ منقطع ہونے سے قبل فارمیشن کمانڈر کی جانب سے سب کو اس سمت میں مڑنے کی ہدایت کر دی گئی تھی جس طرف سے اسرائیلی طیاروں کی آمد کی اطلاع تھی۔ یہ لبنان کی فضا تھی، جہاں اسی دوران ستار الوی کو زمین کی طرف ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ ان کے مطابق یہ ایک اسرائیلی میراج جنگی جہاز تھا۔ ستار الوی نے اسی لمحے میں اپنی فارمیشن سے الگ ہوتے ہوئے اپنا رخ اس جہاز کی طرف موڑ لیا۔ ان کے مطابق اس دوران وہ جہاز میرے قریب سے گزر چکا تھا، لیکن میری نظر اس کے پیچھے ایک دوسرے میراج لڑاکا طیارے پر پڑی۔ جیسے ہی یہ دوسرا طیارہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی جانب دوبارہ مڑنے کے لیے ایک ایسی فضائی ٹکنیک استعمال کی جس میں جہاز کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مخالف جہاز نے بھی اسی تکنیک کا استعمال شروع کر دیا تھا، جسے ہم سیزرز یعنی کینچی کی طرح جہاز اڑانا کہتے ہیں، یعنی دونوں جہاز آگے پیچھے ہیں اور دائیں بائیں مڑتے ہیں تاکہ مخالف کے عقب میں پہنچ کر اسے نشانہ بنا سکیں۔ ستار الوی کے مطابق اسی دوران انہوں نے 0 سپیڈ پر اپنا جہاز ہوا میں ایک لمحے کو روکا تو اسرائیلی میراج ان کے آگے آ گیا۔ لیکن اب ستار الوی کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ان کے مطابق وہ جہاز اتنا قریب تھا کہ اگر میں فوراً فائر کرتا تو اس کا ملبہ میرے جہاز پر گرتا۔ مجھے محفوظ فاصلہ اختیار کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن وقت کم تھا کیونکہ ایک اور اسرائیلی لڑاکا طیارہ اب ستار الوی کا رخ کر رہا تھا، جبکہ ستار الوی کے جہاز کا ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب تھا اور ان کو جلد ہی فیصلہ کرنا تھا۔ ستار الوی کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیارے کے پائلٹ کیپٹن لٹس نے اپنی کمزور پوزیشن دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش نے ستار الوی کو وہ محفوظ فاصلہ فراہم کر دیا جو ان کو فائر کرنے کے لیے درکار تھا۔ ستار الوی نے جہاز کا روسی ساختہ میزائل فائر کرنے کے لیے چنا اور بٹن دبا کر فائر کر دیا، لیکن میزائل نہیں چلا۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا جب ستار الوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آئے کہ شاید میزائل پھنس گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ حقیقت میں میزائل بٹن دبانے کے بعد 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ہی فائر ہوتا ہے۔ ستار الوی کے لیے وہ 1 سیکنڈ ان کی زندگی کا طویل ترین لمحہ تھا۔ 2-3 سیکنڈ اور لگے ہوں گے جب میزائل اسرائیلی میراج کو لگا اور میں نے اسے پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ پوری جھڑپ تقریباً 30 سیکنڈ میں ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ستار الوی نے جہاز کو زمین کی جانب لے جا کر سپر سونک سپیڈ پر زمین سے صرف 50 فٹ کی بلندی پر اپنے شامی فضائی اڈے کا رخ کیا۔ اس دوران جیمنگ ختم ہونے پر ستار الوی نے فارمیشن کمانڈر کو اسرائیلی جہازوں سے ہونے والی جھڑپ کے بارے میں آگاہ کر دیا اور رن وے کا رخ کیا۔ فیول گیج 0 سے بھی نیچے جا چکی تھی جب ستار الوی کا جہاز رن وے پر لینڈ کیا۔ ستار الوی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے جہاز روک کر سوئچ آف کیا تو مجھے لگا کہ میری ٹانگوں میں سے جان نکل چکی ہے۔ زمین پر موجود عملہ دیکھ چکا تھا کہ جہاز کا ایک میزائل غائب ہے، لیکن ستار الوی نے کاکپٹ سے نکلتے ہی 1 کپ چائے کا مطالبہ کیا۔ ستار الوی نے شامی فوج کو اس مقام کے بارے میں بتایا جہاں ممکنہ طور پر جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پر شامی فوجی اس مقام پر گئے جہاں ان کو زخمی اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹس
ملے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ستار الوی اسرائیلی پائلٹ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، لیکن اس سے قبل ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کیپٹن لٹز کی موت واقع ہو گئی۔ شامی حکومت نے ستار الوی کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا، جبکہ اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹز کا فلائنگ اوورآل بھی ان کو بطور ٹرافی دیا گیا۔ ستار الوی کے مطابق حکومت پاکستان نے کئی سال اس واقعے کا اعتراف نہیں کیا۔ میں بھی چپ رہا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تو کبھی شام گیا ہی نہیں۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ستار الوی کو ستارہ جرت دیا گیا۔ دوستو، یہ تحریر ستار الوی کے اسرائیلی پائلٹ سے مقابلے پر ان کی جانب سے ماضی میں دیے جانے والے مختلف انٹرویوز پر مبنی ہے، جن کی BBC سے بات چیت کے دوران انہوں نے تصدیق کی ہے، اور یہ BBC اردو کا مضمون تھا جو 26 اپریل 2024 کو شائع ہوا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری ایسی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔